واستدلال، ہر وہ علم جو نظر اور استدلال کے ذریعے سے توسط سے حاصل ہو، جس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہو، دلائل کو جاننا پڑتا ہو، دلائل کو کھنگاننا پڑتا ہو۔ کالعلم بحدوث العالم، جیسے کہ عالم کے حادث ہونے کا علم۔ آپ کو معلوم ہے کہ عالم حادث ہے، دنیا حادث ہے، حادث چیز میں فنا ہے، اس لیے کہ یہ چیز آپ کو یہ علم ایسی حاصل نہیں ہوا دلائل کے ذریعے سے کہ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دنیا کے اندر تبدیلی تغیر ہو رہا ہے، تبدیلی ہو رہی دنیا کے اندر، العالم متغیر وکل متغیر حادث، اور ہر وہ چیز جو تبدیلی کو قبول کرتی ہے وہ حادث ہے، اس میں فنا ہے، وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ فالعالم حادث، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ عالم بھی حادث ہے، وجود میں آیا ہے۔ وَإِثْبَاتِ الثَّانِعِ، ثانع کے اثبات کا علم، تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی معمولی چیز بھی بغیر کسی کے بنائے بنتی نہیں، تو یہ اتنا بڑا عالم بغیر کسی کے بنائے ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ثانع، اس دنیا کا ثانع موجود ہے، بنانے والا موجود ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ورنہ دہریوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کا عقیدہ بھی نہیں، ان کا کیا ہے کہ بھئی زمانہ ایسی وجود میں آیا ایسے ہی ختم ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم یہ نہیں کہتے، اللہ بنانے والے اس دنیا کے ہیں، اس دنیا کے کارساز، عالم کے، کائنات کے کارساز اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وصدق الرسل، رسولوں کی سچائی کا علم دلائل سے حاصل ہوتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ان کی تصدیق کرو، تو دلائل سے علم حاصل ہوتا ہے۔ نماز کے وجوب کا علم و اعدادها، اور نماز کی تعداد کہ بھائی 5 نمازیں ہیں اور ان میں رکعتیں کتنی ہیں وغیرہ، تو یہ علم صرف ضرورت کے درجے میں حاصل نہیں ہوتا بلکہ اکتساب، دلائل کی روشنی میں۔ زکوٰۃ کا وجوب، اس کے نصابوں کا علم، وغیر ذالک مما یعلم بالنظر والاستدلال، اور اس کے علاوہ وہ تمام امور کہ جن کا علم نظر اور استدلال کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، جن کا علم کس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے؟ نظر اور استدلال کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گئی علم کی تعریف، حقیقت۔ علم کی ابتداً 2 قسمیں، پھر علم حادث کی 2 قسمیں، ان کے ذرائع، ان کے بارے میں پوری معلومات اور مثالیں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی۔ اب علم کی ضد ہے جہل۔ علم کی ضد کیا ہے؟ جہل۔ وحد الجہل، جہل کی تعریف کیا ہے؟ تصور المعلوم علی خلاف ما هو به، معلوم کا تصور اس کے حقیقت کے خلاف کرنا، معلوم کا تصور اس کے حقیقت کے خلاف کرنا، اسے جہل کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ جہل کہا جائے گا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کی کہ اس دنیا کو فنا ہے، کل من علیہا فان، اور تمام انسان مر جائیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر مرنے کے بعد ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے بعد کھڑے ہو، بعث بعد الموت کا عقیدہ پیش کیا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ مومن اس عقیدے کو مانتے، غیر ایمان والے نہیں مانتے، غیر ایمان والے نہیں مانتے۔ تو یہ کیا ہے؟ جہالت ہے، یعنی معلوم کا تصور اس کے حقیقت کے خلاف کرنا، یہ کیا ہوگا؟ جہالت۔ تو حد الجہل تصور المعلوم علی خلاف ما ہوا به۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ علم اور اس کے متعلقات اور ظن اور اس کے متعلقات کو ذکر کریں، تو علم کا متعلق یعنی اس کی ضد ہے جہل، تو اس کی تعریف کر دی۔ اب ظن کی تعریف کرے کہ ظن کسے کہا جاتا ہے، ظن کسے کہتے ہیں؟ وَالظَّنُّ تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الْآخَرِ، ظن کی تعریف یہ ہے کہ 2 معاملات کا ممکن ہونا، 2 چیزوں کا ممکن ہونا،
ہو سکتی ہے دونوں چیزیں، امکان، اور دونوں میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں غالب ہو، دونوں میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں کیا ہو؟ غالب ہو۔ جیسے ایک انسان جو بھروسہ مند ہے، جس کی خبر پر ہمیشہ آپ اعتماد کرتے ہیں، وہ آ کر کوئی خبر دے دے۔ اب خبر کی آپ نے تعریف کیا پڑھی ہے؟ الخبر یحتمل الصدق والکذب، خبر سچ اور جھوٹ دونوں کے ہونے کا کیا رکھتی ہے؟ امکان رکھتی ہے، احتمال رکھتی ہے۔ لیکن جو آدمی خبر دے رہا ہے وہ سچا ہے، اس کے پہلے بھی آپ کو اس نے خبر دی تو اس نے پھنسایا نہیں تھا، جھوٹ نہیں بولا تھا، تو اس کی خبر میں کون سا پہلو غالب ہوگا؟ سچائی کا۔ کون سا پہلو غالب ہوگا؟ سچائی کا۔ تو اسے کہیں گے ظن، یعنی گمان غالب اس کی خبر میں سچ ہونا ہے۔ ظن کا ترجمہ دوسرا کیا کرتے ہیں اصولیین اردو میں؟ اگر دیکھا جائے تو گمان غالب، یعنی ممکن ہے کہ اس کی خبر جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن سچ کا پہلو اس کے ثقہ اور معتمد ہونے کی وجہ سے راجح ہے، غالب ہے۔ سچ کا پہلو کیا ہے؟ غالب ہے۔ بارش کا موسم چل رہا ہے ابھی، آسمان پر گھنا اور کالا بوجھل بادل نظر آ جائے، السحاب الثقیل الثقیل، گھنا بوجھل بادل نظر آ جائے۔ اب امکانات دونوں ہیں، ہو سکتا ہے کہ بارش ہوگی، ہو سکتا ہے کہ بارش نہیں ہوگی، لیکن بارش کا موسم، اس بادل کا گھنا ثقیل اور کالا ہونا کس بات کی علامت ہے؟ کون سا پہلو راجح ہے، غالب ہے؟ بارش ہوگی، یہ پہلو راجح ہے، غالب ہے۔ وہی گرمی کے موسم میں ایسا بادل نظر آ جائے جو کالا نہ ہو، بادل تو رہتے ہیں ہمیشہ آسمان میں، تو اس میں کیا غالب ہوگا پہلو؟ بارش نہیں ہوگی۔ اور برسات میں ہو تو بارش ہونے کا پہلو غالب ہوگا۔ تو اسے کہتے ہیں ظن، دونوں چیزیں ممکن ہیں لیکن دونوں میں سے ایک دوسرے پر غالب ہے۔ کہ اعتقاد الانسان فیما یخبر به الثقۃ انہ علی ما اخبر به، جیسے کہ انسان کسی بھروسے مند آدمی کی خبر کے بارے میں یہ اعتقاد کر دے کہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے خبر دی۔ وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ بِخِلَافِهِ، اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ معاملہ اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے، معاملہ اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے۔ وَظَنِّ الْإِنسَانِ فِي الْغَيْمِ الْمُشِفِّ الثَّقِيلِ، انسان کسی گھنے بوجھل بادل کے بارے میں یہ گمان غالب کر لے انہو یجیء منہ المطر، کہ امید ہے کہ اس سے بارش ہوگی۔ وَإِنْ جَوَّزَ أَنْ يَنْقَشِيَ عَنْ غَيْرِ مَطَرٍ، اگرچہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ بادل بغیر بارش کے چھٹ جائے، بغیر بارش کے، ان ينقشع، انقشاء کے معنی چھٹنا، عن غیر مطر یعنی بغیر بارش برسائے وہ بادل چھٹ جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ واعتقاد المجتہدین فیما یفتون به من مسائل الخلاف وان جوزوا ان یکون الامر بخلافه وغیر ذلك مما لا یخطئ، اسی طریقے سے ائمہ مجتہدین کے مسائل میں، ائمہ مجتہدین کے مسائل میں، جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آمین بالجہر کو افضل قرار دیتے ہیں، آمین بالجہر کو سنت قرار دیتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر سری آمین ہے۔ تو حضرات شوافع کیا کہیں گے کہ بھائی دیکھیے امکانات دونوں باتوں کے ہیں، دلائل آمین بالجہر افضل ہو یا آمین بالسر افضل ہو، لیکن ہمارے سامنے ایسے دلائل ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم آمین بالجہر کو افضل قرار دیتے ہیں، ظن غالب یہ ہے کہ وہی سنت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اعتقاد المجتہدین، مجتہدین اپنے اختلافی مسائل کے فتاویٰ کے باب میں جو اعتقاد رکھتے ہیں، اگرچہ امکان اس بات کا ہے کہ ان کے خلاف جو مسلک ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، وہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسائل اختلافیہ میں ائمہ مجتہدین کا جو کانسیپٹ ہے، جو نظریہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہماری رائے درست ہے، ہماری رائے بالکل درست ہے، لیکن خطا کا احتمال، سامنے والے کی رائے غلط ہے لیکن
سچ ہونے کا اس میں احتمال موجود ہے، اور اسی نظریے کے ساتھ مسائل کو دیکھنا بھی چاہیے۔ فصل والشک، ظن کا متعلق ہے شک، ظن کا متعلق کیا ہے؟ شک۔ علم کا متعلق جہل، ظن کا متعلق کیا ہے؟ شک۔ شک کی تعریف کیا کی ہے انہوں نے؟ تجویز امرین لا مزیت لاحدہما علی الاخر، دو معاملات کا ممکن ہو، ان میں سے ایک کو دوسرے پر کوئی خصوصیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں۔ جیسے عام انسان آ کر خبر دے دے، اس کی خبر کا آپ نے کبھی تجربہ کیا نہ کچھ، خبر دے دے، فلاں چیز کی آ کر خبر دے دے کسی کو کہ بھائی گیٹ پر تمہارے والد صاحب آئے ہوئے۔ اب امکانات دونوں بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی خبر سچ ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس کی خبر جھوٹی ہوگی، اور دونوں امکانات بالکل برابر سرابر ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اس کی خبر کا کوئی تجربہ کیا نہیں ہے، تو اسے کہیں گے شک۔ کیا کہیں گے اصول کی اصطلاح میں؟ شک۔ فشک الانسان فی الغیم غیر المشف انہ یکون منہ مطر ام لا، جیسے کہ انسان غیر گھنے اور غیر بوجھل بادل کے بارے میں شک کرے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بادل ہے، ابھی آسمان پر دیکھے نظر آ رہا ہے، بارش کا موسم، لیکن بادل بوجھل نہیں ہے، کالا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بارش ہوگی، ہو سکتا ہے کہ بارش، دونوں پہلو بالکل برابر سرابر، لا مزیت لاحدہما علی الاخر، ایک کو دوسرے پر کوئی ترجیح نہیں ہے۔ وشک المجتہد فیما لم یقطع بہ من الاقوال وغیر ذلک من الامور التي لا یغلب فیہا احد التجویزین علی الاخر، مجتہد اپنے غیر قطعی اقوال کے بارے میں شک کرتا ہے۔ ایک تو بات ہے کہ کسی مسئلے میں مجتہد نے قطعی بات کہی تھی کہ معاملہ یہی ہے، اور کبھی شک ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گدھے کے جوتے کے بارے میں کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، شک والا جو ہے مسئلہ پیش کیا ہے، کسی کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں دی ہے۔ اب فقہی کتابوں میں اور بھی کئی مسائل پڑھیں گے کہ صاحب کتاب دونوں چیزیں بیان کرتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہے کہ بھئی یہ مسلک ایسا ہے، مفتابی ہے، معتمد ہے، اظہر ہے، ظاہر ہے، صحیح ہے، جو بھی ہے یہ سب وضاحتیں کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دونوں مسالک ذکر کر کے خاموش بیٹھتے ہیں، گویا کہ دونوں برابر سرابر چل رہے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ تمام امور جن میں دو میں سے ایک کو دوسرے پر غلبہ نہیں دیا جاتا، دو امکانات میں سے ایک کو دوسرے پر غلبہ نہیں دیا جاتا، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ شک کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟